لیکن کسی نے میرے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے ہیں، کسی نے میرے گھر والوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. مطلب ون رانگ اسٹیپ اینڈ یو ول بی دا پارٹ آف ہسٹری. دیٹس اٹ. جب میں واپس آیا وہاں سے تو انہوں نے ہماری کال بھی نہیں اٹھائی. ان کے کسی پاکستانی سے شادی کر کے تو پاکستان کا پاسپورٹ لے لے گا. میں ایک بہت بڑا پنگا لے بیٹھا ہوں. تو وہ جو عارف الوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ان کے کیا کہنے یار. یہ میرے لیے بھی شرم کی بات ہے اور میری قوم کے لیے بھی. تو جو انسان مرنے کے بعد زندہ رہ جائے نا، وہ ایک کامیاب انسان ہے. آئی تھنک کہ جو 345 پروجیکٹ تھا وہ میں نے کیا تو اپنے ملک کے لیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی مجھے جو زیرو سپورٹ ملی اور گورنمنٹ آفیشلز اور کسی نے جو ہے وہ سب نے اپنے ہاتھ تنگ کر لیے. میں سب سے ملا جا کے، پریزیڈنٹ سے لے کے جو بھی کلرک سے لے کے منسٹر سے لے کے ایچ اینڈ ایوری ون سے ملا، تو کوئی گھاس نہیں ڈالی انہوں نے مجھے بینگ اے پاکستانی ہونے کے ناطے. تو میں اس 5 جو میں نے 8000 کی اور جو 345 میرا پروجیکٹ تھا، اس کو میں اپنے والد صاحب کے نام کروں گا اور اپنے ملک کے نام کروں گا، اپنے ملک کے لوگوں کے نام کروں گا. میرا جو ٹارگٹ ہے وہ 14 پیکس کرنے کا. دنیا میں جو ہے وہ 14,000-8,000 میٹر سے بلند چوٹیاں ہیں اور پاکستان میں 5 ہیں، نیپال میں 7 ہیں اور 2 چائنا کے اندر ہیں. تو ابھی تک کسی پاکستانی نے اس کو نہیں کیا. پاکستان میں 5 بڑی چوٹیاں ہونے کے باوجود بھی کسی پاکستانی کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ پاکستان میں کتنی چوٹیاں ہیں 8,000 میٹر کی. اور آئی تھنک کہ جو ہم ٹورزم اور یہ چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک بڑا رانگ امیج جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بنا ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر ہم لوگ ٹورزم اور باقی چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم پاکستان کی ایک سافٹ امیج بنے گی. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی دی ینگسٹ ان دا ورلڈ ٹو ڈو آل دا 14 پیکس. لیکن یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب مجھے ایک فائنینشیل سپورٹ ملے، کیونکہ یہ بہت مہنگی گیم ہے اور ابھی تک میں گاڑیاں بیچ کے، زمینیں بیچ کے، یہ کر کے گیا ہوں. اور اس ایکسپیڈیشن میں مجھے ادھار کرنا پڑا ہے نیپال سے. ایک پاکستان کا نیشنل ایتھلیٹ ہونے کے باوجود میں جو ہے وہ ادھار کر کے جو ہے وہ اپنا پرچم اوپر لہرانے کے لیے جا رہا ہوں. تو آئی تھنک سو کہ یہ میرے لیے بھی شرم کی بات ہے اور میری قوم کے لیے بھی، اور منسٹرز اور جتنے بھی ہائی اتھارٹی پہ جو ہے وہ سو کالڈ پولیٹیشینز بیٹھے ہیں. اس طرح نہیں ہے. میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں. لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ بڑا ایزی ہوگا آپ کے لیے وہ، لیکن کسی نے میرے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے ہیں، کسی نے میرے گھر والوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کسی نے 8,000 میٹر کے اوپر لاشیں نہیں دیکھی ہیں. یہ سب میں نے فیس کیا ہے. تو یہ میرے لیے جو ہے وہ کسی آگ کے دریا سے کم نہیں ہے. خوف تو آتا ہے مجھے، تھوڑا بہت خوف آتا ہے. اتنا خوف نہیں آتا، لیکن کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے کہ خوف آتا ہے. لیکن جب کوئی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں نا اوپر ہم لوگ، تو دل میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ بھی اسی جذبے کے ساتھ آیا تھا جس جذبے کے ساتھ آج میں ادھر کھڑا ہوں. تو یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ یار کل کو میں بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہوں، کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ عزم ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. آپ نے عزم کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے جانا ہے، اپنے ملک کا جھنڈا لہرانا ہے. تو ایک یہ ایکسٹریم سپورٹس میں آتی ہے، آپ کو فزیکلی فٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے. تو 11 سال کی عمر سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے یہ. اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں بتایا کہ میں فادر کے ساتھ ایک آفیشیل ٹرپ پہ گیا اور وہاں سے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے. تو یہ جو میرا سفر تھا نا پہاڑوں کا، یہ ایک سوال تھا کہ آخر چوٹی پہ کیا ہے. میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا تھا 11 سال کی عمر سے کہ آخر چوٹی میں کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں لوگ ہیں جو اوپر جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اوپر جا رہے ہیں. تو وہ سوال آج تک مجھے ان چوٹیوں، دنیا کی چوٹیوں پہ لے کے گھوم رہا ہے. اور جب میں اوپر جاتا ہوں تو ایک عجیب سی سینس آف اچیومنٹ آتی ہے. خدا سے ایک عجیب و غریب سا کنیکشن ہوتا ہے آپ کا. آپ دنیا کی وہ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہو جو آپ کے لیے بنائے گئے ہیں اور آپ ان کو نیچے سے دیکھ نہیں پاتے. تو آپ اللہ کی اس بنائی ہوئی قدرت کو دیکھتے ہو، آپ اپنا گول پورا کرتے ہو. سپورٹس ہے جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، لوگ کھیلتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں. اسپورٹس ہے، تھوڑی مشکل سپورٹس ہے، ایکسٹریم سپورٹس میں آتی ہے یہ.
لیکن یہ ہے کہ شوق کا کوئی متعدد راستے ہوتے ہیں، بہت دشوار گزار راستے ہیں، راک فال ہوتا ہے، برف کے تودے گرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان نہیں فیس کرنا چاہتا. اس میں پیر سلپ ہو جائے تو وہاں جا کے گرتے ہو جہاں مطلب ون رانگ اسٹیپ اینڈ یو ول بی دا پارٹ آف ہسٹری. آئی تھنک سو کہ K2 وہ چوٹی ہے، چغوری بھی کہا جاتا ہے اس کو، گاڈوین آسٹن بھی کہا جاتا ہے. K2 وہ چوٹی ہے جو دنیا کی سب سے مشکل ترین چوٹی ہے، اور ادھر اس پہ میرا شیرپا، میرا جو پورٹر تھا وہ بھی بیمار ہو کے واپس چلا گیا. مجھے 20 kg اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑا. پھر بھی میں K2 میں جو ہے وہ دنیا کا پہلا ینگسٹ کلائمبر بنا K2 کرنے والا، اور میرے پاس 2 گنیز ورلڈ ریکارڈ کے سرٹیفکیٹس ہیں. یہ 2 بڑی چوٹیوں کے، ایک ایورسٹ کا ہے اور ایک K2 کا ہے. تو دنیا میں 2 بڑی چوٹیاں، دونوں کے اعزاز پاکستان کے پاس ہے، اور کیا چاہیے. جب میں نے K2 کو سر کیا تو میرے لیے سب سے مزیدار لمحہ یہ تھا کہ جب میں سر کر کے واپس بیس کیمپ پہ آیا تھا، اور تب ہم نے جشن کیا، اور میں نے جب اس پہاڑ کی طرف واپس دیکھا نا تو وہ بڑا مہربان تھا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ، اس بار تو میں نے مکالو پہ یہ دعا مانگی کہ اللہ پاکستان میں جو ہے وہ واپس خوشحالی لے آ، اور پاکستان پہ جو ہے وہ اپنا رحم و کرم کر، اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اور جو صحیح ہے پاکستان کے لیے وہ کر. میں گرمی نہیں برداشت کر سکتا ہوں. میں ایک میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تو ایک وہ ٹھنڈے دل کا بندہ ہے، تو گرمی اور وہ نہیں برداشت کر سکتا. میں چڑچڑا ہو جاتا ہوں، اور میں یہ تو 44 ڈگری سیلسیس ہے، اور ابھی تو پنکھا بھی بند ہے، میری اور حالت خراب ہو رہی ہے ادھر. نہیں، پڑھائی کیا ہے بیسیکلی؟ واٹ از ایجوکیشن؟ ایجوکیشن از میری ایجوکیشن ماؤنٹینئرنگ ہے. جس طرح ایک نیوز اینکر کی ایجوکیشن نیوز ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے بلٹنس کس طرح بولنے ہیں، ہیڈ لائنس کس طرح دینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طرح یہ ہے، اگر آپ ایک آرمی آفیسر سے پوچھو گی تیری ایجوکیشن کیا، کہے گا میں تو کیپٹن ہوں یار. نہیں، کتنا پڑھا ہوا ہے؟ وہ کہے گا یار یہ میری ایجوکیشن ہے، یہ فیلڈ ہے ایک الگ. تو یہ بھی ایک الگ فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہے کیا نہیں. کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں ڈیفرنٹ، آپ کو نالج گین کرنی پڑتی ہے کون سے ماؤنٹینئر کا. اب ایک PhD والے سے میں پوچھ لوں گا یار کریمپون آئی6 کیا ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوگا تو میں اسے کیا کہوں گا کہ تو ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے. نہیں. تو آج کل کے معاشرے کے اندر اسپیشلی ماں باپ جتنے بھی ہیں نا، انہوں نے اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر ہی بنانا ہے، پر مطلب کوئی انٹرسٹ نہ ہوئے. انہوں نے ان کو بنانا ہی وہی ہے، انجینئر یا ڈاکٹر، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار ڈگری لے لو تو ڈگری سے سفر. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ڈگری چاہیے آپ ڈگری لو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر، اگر آپ کا انٹرسٹ ہی کہیں اور ہے، تو آئی تھنک سو کہ رادر دین ویسٹنگ یور ٹائم گو فار دا رائٹ تھنگ. اور میں نے یہ کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا بہت کرم ہے. میں آج اس چیز پہ جو ہے وہ خوش ہوں کہ میں نے ایک رائٹ ڈیسیژن لیا اپنا کالج چھوڑنے کا. انسان کی کامیابی کا تصور اگر آپ کو اوور آل بتاؤں نا، تو جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور دماغ میں اور زبان پہ ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے، یار یہ بھی نہیں کیا، یار یہ بھی کر سکتا تھا نہیں کیا، یار یہ بھی کر سکتا تھا نہیں کیا. ایک کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ڈیتھ بیڈ پہ ہونا، جو مرنے لگا، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اس کے منہ سے صرف ایک ہی بات نکل رہی ہے، مزہ آ گیا، کیا زندگی تھی. تو جو انسان مرنے کے بعد زندہ رہ جائے نا، وہ ایک کامیاب انسان. اگر حکومت پوری سپورٹ کرے تو میرا یہ ڈریم ہوگا کہ میں 14 پیک کمپلیٹ کروں اور دنیا کا ینگسٹ کلائمبر بنوں جس نے 14 پیک کو کمپلیٹ کیا، اور پاکستان میں ٹورزم کو لے کے آؤں زیادہ سے زیادہ. کیونکہ میرے دماغ میں بہت سارے پلانز ہیں کہ میں نے پاکستانی ٹورزم کے لیے جو ہے وہ فارنرز کو کس طرح لے کے آنا ہے، اپنی ناردرن سائٹس کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. آپ نیپال جائیں، آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ ابھی نیپال ایک غریب ملک ہے، ہمارے جیسا ہے، بلکہ ہمارے سے بہتر ہے بہت زیادہ. ہمارے یہاں پہ تو ویزا نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ ٹورسٹ کو، پھر کہتے ہیں جی ٹورزم نہیں ہے، ٹورزم نہیں ہے. آپ ویزا ہی نہیں دے رہے ہیں ٹورسٹ کو، ٹورزم کا، وہ کلائمبرز کو ویزا ہی نہیں مل رہا. وہاں پہ لوگ پٹ رہے ہیں کہ ویزا نہیں مل رہا ہمیں. مطلب کیا ہمارا کوئی اتنا عالی شان ملک تو ہے نہیں کہ جو آگے بندہ امیگریشن وہ کیا کہتے ہیں اس سے، جو آگے بندہ اللیگلی طور پہ رہ لے گا پھر کسی پاکستانی سے شادی کر کے تو پاکستان کا پاسپورٹ لے لے گا. وہ تو ہے نہیں. انہوں نے آنا ہے، کلائم کرنا ہے، اور انہوں نے 5-6 نقص نکالنے ہیں اور واپس چلے گا. نہیں 14 پیک تو میں اسی سال اور اگلے سال انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. اور مجھے اس وقت سپورٹ کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ میں ایک بہت بڑا پنگا لے بیٹھا ہوں.
لیکن یہ ہے کہ میں نے 345 کا بھی لیا تھا, کچھ ادھار شدھار کر کے یہ ہو کر کے 2 کمپنیز نے مجھے سپورٹ کیا پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹرز نے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ صرف 2 کمپنیز نے سپورٹ کیا. گورنمنٹ نے تو ٹویٹ تک نہیں کیا یار. اور بس تو وہ جو عارف الوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, ان کے کیا کہنے یار. وہ ان کے پاس میں گیا ایوریسٹ کے ٹائم پہ, اور انہوں نے مجھے بولا کہ ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے. اور جب میں واپس آیا وہاں سے تو انہوں نے ہماری کال بھی نہیں اٹھائی, ان کے جتنے بھی وہ سیکٹرز جو بھی فوکل پرسن جو بھی تھا. پاکستان کا وزیر اعظم اگر مجھے بنا دیا جائے تو یار سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے کام ہونے والا ہے وہ کریں گے. سب سے پہلے تو اپنی منسٹریز بنائیں گے نا, جو ابھی تک نہیں بنی ہوئی. اور تو اوپر سے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کا جو نظام جو خراب ہوا ہے کرپٹ لوگوں سے, وہ ٹھیک کریں گے سب سے پہلے تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار ملک میں بجلی, پانی اور مہنگائی کا جو سسٹم ہے نا, وہ تھوڑا دھرم برم ہوا ہوا ہے. آئی تھنک سو کہ ہر ملک میں مہنگائی تب ہوتی ہے جب ملک کی جو ریزروز ہیں وہ بہت نیچے جا رہے ہوں. لائک اس بار فرسٹ ٹائم آیا کہ ریزرو 1 ڈیجٹ میں چلا گیا ہمارا. تو آئی تھنک سو کہ کچھ ایسے لوگ جو ہیں نا وہ چھانٹ کے پاکستان سے نکالنے پڑیں گے جو واقعی پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچتے ہوں, وہ ڈیپ پاکٹس والا حساب نہ ہو. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایماندار سچے لیڈر پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے.